أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ شرح سنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف۔ اس کتاب میں علماء کرام نے بہت زیادہ دلچسپی لی، بہت سے علماء کرام نے اس کتاب کو پڑھا، پڑھایا، اس کی شرح کی، اور اب اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو موقع دے رہا ہے کہ ہم بھی اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں۔ امام بربہاری نے اس کتاب میں بہت سے مسائل بیان کیے ہیں، اور اکثر مسائل وہ ہیں جن کا تعلق عقیدہ سے ہے۔ اور آج جو مسئلہ ہم پڑھنے لگے ہیں وہ ہے مسئلہ نمبر 86۔ امام بربہاری کہتے ہیں وَالْإِيمَانُ بِالشَّرَائِعِ كُلِّهَا، تمام کی تمام شریعتوں پہ ایمان لانا ہوگا، یعنی کہ نبی علیہ السلام کی شریعت پہ بھی ایمان، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ بھی ایمان، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ بھی ایمان، اور جناب ابراہیم علیہ السلام اور دیگر جو رسول آئے ہیں ان سب کی شریعتوں پہ ایمان لانا ہوگا۔ ایمان لانے میں ترتیب کیا ہوگی؟ ان کی جو باتیں ہم تک تفصیل کے ساتھ پہنچی ہیں ان پہ تفصیلی ایمان لائیں گے، اور جو باتیں اجمالی طور پہ پہنچی ہیں ان پہ اجمالی طور پہ ایمان لائیں گے۔ مثال کے طور پہ ہمیں پتہ ہے کہ فلاں نبی کی یہ شریعت تھی، لیکن شریعت میں کیا تھا، کون سے مسائل تھے، ہمیں تفصیلات نہیں بتائی گئیں، تو ہم یہاں پہ اجمالی ایمان لائیں گے، مجمل طور پہ ایمان لائیں گے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اور جس شریعت کی تفصیلات بتائی گئیں اس شریعت پہ اجمالی طور پہ ایمان لانا بھی واجب ہوگا، اور تفصیلی طور پہ ایمان لانا بھی واجب ہوگا۔ لیکن اس پہ بھی ایمان لانا ہوگا کہ اب یہ تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، اور اب جو شریعت نافذ العمل ہے یہ وہ شریعت ہے جو اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری ہے۔ اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں آیت نمبر 136 میں 136 میں فرماتے ہیں قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، کہ تم کہہ دو ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے، اور ہم اس پہ ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا۔ ہماری طرف مراد کیا ہے؟ مسلمانوں کی طرف، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور وہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ وما انزل الی ابراہیم، اور ہم اس پہ بھی ایمان لائے جسے نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی طرف، اور جو شریعت دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو بھی نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے ملا، جو بھی دین ان کو دیا گیا، جو شریعت ان کو دی گئی، سب پہ ہم ایمان لاتے ہیں۔
لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ کیا مطلب ہے اس کا کوئی فرق نہیں کرتے؟ کسی نبی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے رسولوں کو ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہے، برتری دی ہے۔ تو پھر یہاں پہ جو کہا گیا کہ ہم ان رسولوں کے مابین فرق نہیں کرتے، مراد یہ ایمان لانے کے لحاظ سے، یعنی کہ ہم یہودیوں والا کام نہیں کرتے، عیسائیوں والا کام نہیں کرتے۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ سب نبیوں پہ ایمان لائے لیکن عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں لائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے۔ عیسائی سب پہ ایمان لائے لیکن جناب محمد الرسول اللہ پہ ایمان نہیں لائے۔ یہ کام ہم نہیں کرتے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں کہ ہم ان کے مابین فرق نہیں ڈالتے، اس سے مراد کیا ہے؟ ایمان لانے کے لحاظ سے، کہ کچھ پہ ایمان لے آئیں کچھ پہ ایمان نہ لائیں، یہ کام ہم نہیں کرتے۔ اور یہاں موقع کی مناسبت سے میں ایک کلپ کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا جو مجھے 1-2 دن پہلے دیکھنے کا موقع ملا۔ کلپ میں ایک بریلوی عالم دین گفتگو کر رہے ہیں اور شاید ان کا نام ہے علامہ جاوید اقبال، اور اس میں ان کا موضوع کیا ہے کہ وہابیوں کا قرآن کریم کا ترجمہ جو سعودیہ سے چھپا ہے وہ بہتر ہے یا بریلوی مکتب فکر کے بانی احمد رضا خان بریلوی جن کو وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کا ترجمہ بہتر ہے؟ کون سا ترجمہ بہتر ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بہتر ہے۔ کیوں؟ ہمارے ترجمے کے پیچھے عشق ہے، محبت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور وہابیوں کا ترجمہ محبت اور عشق سے خالی ہے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے ایک آیت یہ پیش کی تھی کہ لا نفرق بین احد منہم، کہ دیکھو وہابیوں کا ترجمہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ہم ان رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ کہتے ہیں ہمارے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کیا ہے کہ ہم ان رسولوں میں سے کسی کے درمیان ایمان کے لحاظ سے فرق نہیں کرتے۔ جی اب آپ بتائیے کون سا ترجمہ ٹھیک ہے؟ گویا کہ علامہ جاوید اقبال صاحب خود مان رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے قرآن کے ترجمے میں کچھ چیزیں اپنی طرف سے بھی داخل کی ہیں، یعنی کہ اللہ نے یہاں پہ ایمان کا نام نہیں لیا، لیکن سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ مراد اس سے ایمان ہے۔ تو جو قرآن کریم کا ترجمہ سعودیہ سے چھپا ہے اس کی تفسیر جب آپ پڑھیں گے، تفسیر میں وضاحت کی گئی ہے کہ ہم نبیوں اور رسولوں کے مابین فرق نہیں کرتے، مراد یہ ہے کہ ایمان لانے کے لحاظ سے فرق نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں کرتے کچھ پہ ایمان لیں کچھ پہ نہ لیں، سب پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ چیز کہاں بیان کی جائے گی؟ تفسیر میں۔ لیکن ان کے بزرگوں نے یہ کام کہاں کر دیا؟ ترجمے میں، اور اس پہ وہ اپنے بزرگوں کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، جبکہ یہاں پہ افسوس کا اظہار کرنا چاہیے۔ اگر ترجمے میں اس کا تذکرہ کرنا اتنا ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے عربی میں کیوں نہیں ذکر کیا؟ اللہ نے کیوں نہیں کہا لا نفرق بین احد منہم فی الایمان؟ اللہ نے عربی کلام اتارتے ہوئے اس میں فی الایمان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ لیکن مراد اس سے یہی ہے، کیونکہ شروع آیت میں یہی ہے کہ تم کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ اور باقی نبیوں پہ، اور ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ بالکل صحیح ہے، اس سے مراد ایمان ہے کہ ایمان کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں، سب پہ ایمان لایا جائے گا۔ لیکن اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ پھر انہوں نے ایک مثال اور پیش کی کہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، سورہ توبہ ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ہمارے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ نے ان کی مدد اس وقت بھی کی تھی جب کافروں نے انہیں نکال دیا تھا۔ کہاں سے نکال دیا تھا؟ مکہ سے۔ تو الفاظ کیا بولے گا؟ اخرجہ، اللہ نے الفاظ بولے ہیں کہ آپ کو کافروں نے نکال دیا تھا۔ تو ان الفاظ میں کیا اللہ کے رسول کی نعوذ باللہ کوئی توہین ہے؟ بالکل توہین نہیں، بلکہ یہ آپ کی شان اور مقام و مرتبہ کا بیان ہے کہ آپ نے توحید پہ کمپرومائز نہیں کیا،
شرک سے مسلسل روکتے رہے اور اس کی وجہ سے مکہ سے نکالا گیا تو نکلنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن یہ نہیں کہا کہ چلو میں آئندہ توحید نہیں بیان کروں گا، آئندہ شرک سے نہیں روکوں گا، بس مجھے مکہ میں رہنے دو۔ یہ تو آپ کی قربانی کا تذکرہ ہے، لیکن وہ یہاں پہ اس کو بھی وہ توہین شمار کر رہے ہیں کہ یہ ترجمہ مناسب نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اپنے بزرگوں کا ترجمہ پیش کیا۔ اب میں اس ترجمے کے الفاظ بھول گیا ہوں، لیکن اس میں یہ لفظ لایا گیا تشریف، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا نا کہ مکہ والوں نے آپ کو نکال دیا، کافروں نے آپ کو نکال دیا، تو انہوں نے کوئی ایسا لفظ استعمال کیا ہے جس میں کیا آتا ہے تشریف، گویا کہ مکہ سے تشریف لے جانے پہ مجبور کر دیا، اس قسم کے الفاظ کوئی ہیں بھی۔ کیا مکہ والے آپ کے ساتھ یہ کام تشریف کے طور پہ کر رہے، آپ کو عزت دینے کے طور پہ کر رہے تھے؟ وہ تو آپ کو عزت نہیں دینا چاہ رہے تھے۔ تو یعنی کہ ایسا ترجمہ جس میں نعوذ باللہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے الفاظ صحیح نہیں ہیں، کیا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ اور اس کے اوپر آپ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اپنے بزرگوں کو، جبکہ آپ کو چاہیے تھا کہ افسوس کا اظہار کرتے، لوگوں سے کہتے کہ سعودیہ والا ترجمہ بالکل ٹھیک ہے، وہ لیا کرو، اور ہمارے والا ترجمہ چھوڑ دو کیونکہ اس میں کئی چیزیں اپنی طرف سے داخل کی گئی ہیں۔ تو بہرحال اس کلپ کا یہ فائدہ ہوا کہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ ہمارے بزرگوں نے ترجمے میں کیا کی ہے، گڑبڑ کی ہے، چاہے وہ ادب کے نام پہ کی ہے، چاہے وہ احترام اور محبت کے نام پہ کی ہے۔ یہ کام آپ کہاں پہ کریں؟ تفسیر میں کریں، حاشیے میں کریں، ترجمے میں گڑبڑ نہ کریں۔ تو امام بربہاری کیا کہہ رہے ہیں کہ ایمان لانا ہوگا تمام شریعتوں پہ۔ تمام شریعتوں سے مراد کیا ہے؟ تمام نبیوں کی شریعتوں پہ، خصوصاً وہ معلومات جو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ شریعتوں کے بارے میں یا نبی علیہ السلام نے دی ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان پہ لکھ دیا تھا، ان کے توراۃ و انجیل میں لکھ دیا تھا کیا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، اگر کوئی کسی کی آنکھ پھوڑتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی، اگر کوئی کسی کا کان کاٹتا ہے اس کے بدلے میں اس کا کان کاٹا جائے گا، اگر کوئی کسی کا دان توڑتا ہے اس کے بدلے میں اس کا دان توڑا جائے گا۔ یہ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ ہم یہ حکم سابقہ کتابوں میں نازل کر چکے تھے۔ تو اب اس کے اوپر ایمان لانا تو نہایت ضروری ہو گیا، کیونکہ یہ سابقہ شریعت کی وہ بات ہے جو قرآن نے بیان کر دی۔ ایسے ہی مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کہ جب آپ مصر سے بھاگ کر کہاں چلے گئے تھے؟ مدین چلے گئے تھے۔ فرعون آپ علیہ السلام کو گرفتار کرنا چاہ رہا تھا، قتل کرنا چاہ رہا تھا، آپ کی جان کا دشمن بن چکا تھا، تو آپ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اچھا، اب بھاگنے کے الفاظ آپ کو قرآن و حدیث میں مل جائیں گے، لیکن ان کے لیے یہ مسئلہ بن جائیں گے۔ تو بہرحال کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ پہنچے مدین میں، تو وہاں پہ ایک جگہ لوگ اپنے اپنے جانوروں کو، بکریوں کو پانی پلا رہے تھے، اور وہاں پہ 2 لڑکیاں تھیں۔ سب لوگ چلے گئے، وہ ابھی تک موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی آپ لوگ کیوں نہیں پانی پلا رہی؟ تو انہوں نے اپنی صورتحال واضح کی، ہمارے باپ بوڑھے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی، لڑکیوں نے گھر جا کے رپورٹ دی۔ تو لڑکیوں کے باپ نے، اور یہاں پہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ لڑکیوں کا باپ شعیب علیہ السلام تھے، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ عام طور پہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، جبکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ مدین والے بزرگ صاحب مدین وہ شعیب علیہ السلام تھے۔ تو بہرحال وہاں پہ کیا آیا ہے کہ وہ بزرگ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا نکاح کر دوں اپنی بیٹیوں میں سے کسی ایک سے، اس شرط پہ کہ آپ میرے پاس کام کریں۔ کتنے سال؟ 8 سال، اور اگر 10 سال پورے کر دیں تو وہ معاہدے کا حصہ نہیں ہے، وہ آپ کی طرف سے مہربانی ہے۔ تو اب یہ سابقہ شریعت کی بات قرآن نے بیان کی ہے، یعنی کہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ نکاح اس انداز میں جائز ہے۔ کس انداز میں؟ کہ حق مہر کیا ہے؟ پیسے نہیں ہے، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، دینار نہیں ہے، درہم نہیں ہے، کیا ہے؟ اجرت، کام کروں گا۔ تو اس قسم کی باتیں جو قرآن نے بیان کی سابقہ شریعتوں کی،
یا نبی علیہ السلام کی احادیث میں آئی ہیں ان پہ خصوصی طور پہ، اور ویسے عمومی طور پہ تمام شریعتوں پہ ایمان لانا ہوگا۔ ایمان نہ لانے کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی کہے کہ میں نہیں مانتا کہ موسیٰ علیہ السلام آئے تھے اور ان پہ تورات نازل ہوئی تھی، تو ایسا آدمی مسلمان رہے گا؟ بالکل مسلمان نہیں رہے گا، کافر ہو جائے گا۔ اچھا، اس عبارت کا ایک اور مفہوم بھی ہو سکتا ہے۔ پہلا مفہوم آپ کو کیا بتایا گیا تھا کہ والایمان بالشرائع کلھا، یعنی کہ تمام شریعتوں پہ ایمان لانا ہوگا، ہر نبی کی شریعت پہ ایمان لانا ہوگا۔ اس کا ایک دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی پوری شریعت پہ ایمان لانا ہوگا۔ گویا کہ گزشتہ شریعتوں کی بات ہو نہیں رہی یہاں پہ بات ہو رہی ہے نبی علیہ السلام کی شریعت کی، کہ آپ کی شریعت کے ہر حصے پہ ایمان لانا ہوگا۔ یہ نہیں کچھ باتیں مان لیں کچھ چھوڑ دیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، وہ کام نہیں کرنا جو اللہ نے بیان کیا کہ یہودی کرتے تھے، کہ اپنی کتاب تورات کے کچھ حصے پہ ایمان لے آتے اور کچھ حصے کے پہ ایمان نہ لاتے، اس کے ساتھ کفر کرتے۔ تو گویا کہ وہ ایمان تورات پہ نہیں لا رہے تھے، وہ اپنے من پہ ایمان لا رہے تھے، اپنے دل کی خواہشات پہ۔ جو دل نے کہہ دیا ایمان لے آئے، تو دل نے نہ مانا ایمان نہ لائے۔ اس جملے کا پھر مطلب یہ ہوگا کہ پوری شریعت پہ ایمان لانا، یعنی کہ قرآن پہ بھی اور صحیح احادیث پہ بھی۔ یہ نہیں کہ قرآن کو مان لیں اور آپ کہیں احادیث کو ہم نہیں مانتے۔ ہاں، احادیث کو ہم لیں گے تاریخی طور پہ، اچھی معلومات مل جاتی ہیں، لیکن یہ باقاعدہ شریعت نہیں ہے، جیسا کہ یہ دعویٰ ہے کن کا؟ جاوید احمد غامدی کا۔ اور ان کے اس دعوے کی وجہ سے ہمارے بہت سے نوجوان گمراہ ہو چکے، بہت سے نوجوان احادیث کے منکر بن چکے۔ آپ ایک بھی صحیح حدیث کا انکار کر دیں تو کفر تو ہو گیا۔ کفر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 10 چیزوں کا انکار کریں۔ آپ ایک قرآن کی آیت ماننے سے انکار کر دیں، ایک صحیح حدیث ماننے سے انکار کر دیں تو آپ کفر میں داخل ہو گئے۔ ہم نام لے کر کسی کو کافر نہیں کہہ رہے، لیکن عمومی طور پہ یہی صورتحال ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ہمارے نبی تمہیں دیں، جو حدیث دیں، جو فرمان بیان کریں، جو قول بیان کریں، وہ لینا ہوگا، اسے قبول کرنا ہوگا، اور جس چیز سے آپ روک دیں اس سے دور رہنا ہوگا۔ یہ قرآن نے بیان کر دیا کہ احادیث حجت ہیں، احادیث شریعت ہیں، احادیث دین ہے۔ تو امام بھاری کیا کہہ رہے ہیں؟ والایمان بالشرائع کلھا، کہ نبی علیہ السلام کی پوری شریعت پہ ایمان لانا ہوگا۔ لیکن آج کا صورتحال کیا ہے؟ خصوصاً وہ مسلمان جو یورپ وغیرہ میں رہتے ہیں، خنزیر کے گوشت کے قریب نہیں جاتے۔ کیوں؟ اسلام نے حرام قرار دیا جی، لیکن سود اور جوا وہ چلتا ہے، انشورنس چلتی ہے۔ تو یہ اس کا مطلب کچھ حصے بھی ایمان لے آئے، کچھ حصے بھی ایمان نہیں لائے۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب نہیں کریں گے کیونکہ شریعت نے اسے منع کیا ہے، لیکن نماز اس کے قریب نہیں جانا۔ جس شریعت نے کہا ہے کہ آپ پیشاب پخانہ کرتے ہوئے قبلہ رخ نہ ہوں، اس شریعت نے اس سے کہیں زیادہ آیتیں اور حدیثیں ذکر کی ہیں کہ نماز پڑھنی ہے۔ کیوں جی؟ قرآن کی آیتیں اور حدیثیں جو نماز کے بارے میں آئیں وہ زیادہ ہیں، جو قبلے کے بارے میں تو 1-2 حدیثیں ہیں، 2, 3, 4 کہہ لیں، 5 کہہ لیں، 10 کہہ لیں آپ، جبکہ نماز کے بارے میں تو احادیث سینکڑوں کی تعداد میں، آیات تقریباً سینکڑوں کے قریب ہو جائیں گی، لیکن مسلمان نماز نہیں پڑھیں گے۔ ایک اور مثال لے لیجئے، جھٹکے والی مرغی ہم نے نہیں کھانی جی یورپ میں رہتے ہوئے، یعنی کہ جس بکرے کو، جس مرغی کو ذبح کیا گیا جھٹکے کے ساتھ یا مشینوں کے ساتھ، تو وہ ہم نے نہیں کھانا، لیکن شراب وہ پئیں گے، بدکاری کریں گے۔ تو مسلمان وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ، اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ۔ لوگوں کے عجیب و غریب نظریات ہیں، کوئی کہتا ہے جی نماز پڑھنی چاہیے، داڑھی کا کوئی مسئلہ نہیں جی، یہ ذاتی مسئلہ ہے۔ کس نے کہہ دیا ذاتی مسئلہ ہے جی؟
آپ کی عقل چلے گی، آپ کی خواہش چلے گی، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان چلے گا؟ آپ نے داڑھی رکھی بھی اور رکھنے کا حکم بھی دیا، اگر ذاتی مسئلہ تھا تو آپ نے حکم کیوں دیا؟ اور کوئی کہے گا نماز پڑھنی چاہیے، حلال حرام کا خیال رکھنا چاہیے، باقی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو یا نیچے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں مسئلہ نہیں ہے؟ شریعت اس کو کبیرہ گناہ قرار دیتی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہیں، کہ جو اپنی شلوار، اپنی چادر، پینٹ مردوں میں سے ٹخنوں سے نیچے رکھے گا، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس سے کلام نہیں کریں گے، اللہ اس سے گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اللہ اس کی طرف محبت سے نہیں دیکھیں گے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی کہ شریعت اس کو اتنا بڑا جرم گردان رہی ہے کہ اس کی سزائیں 4 بیان کی ہیں، اور آپ کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ تھا مسئلہ نمبر 86 کہ والایمان بشرائع کلیہا۔ آخر میں پھر اس کے کتنے مفہوم بیان کیے گئے؟ 2۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ تمام شریعتوں پہ ایمان لائیں، یعنی کہ ایک ایک نبی کی شریعت پہ ایمان لائیں، اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی شریعت کی بات ہو رہی ہے کہ اس شریعت کی ایک ایک چیز پہ ایمان لائیں۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 87 فرماتے ہیں امام بربہاری، وَاعْلَمْ أَنَّ الشِّرَاءَ وَالْبَيْعَ مَا بِيعَ فِي أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ حَلَالٌ مَا بِيعَ عَلَى حُکْمِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، کہ کوئی چیز خریدنا اور بیچنا، اس کے بارے میں جان لو کہ یہ حلال ہے جب یہ بیع ہو رہی ہو مسلمانوں کی منڈی میں، مسلمانوں کی مارکیٹ میں، مسلمانوں کے بازار میں، جب یہ بیع کی جا رہی ہو کتاب و سنت کے احکام کے مطابق، من غیر یدخلہ تغییر، بغیر اس کے کہ اس میں کوئی تبدیلی داخل ہو۔ لفظ کیا میں نے پڑھا ہے؟ تغییر، اور کچھ نسخوں میں ہے تغریر، اور شاید وہ زیادہ مناسب ہے کہ یہ بیع جو مسلمانوں کے بازار میں کی جائے یہ حلال ہے، درست ہے، جائز ہے، جب تک کہ اس میں غرر داخل نہ ہو۔ کیا داخل نہ ہو؟ غرر کی وضاحت آگے چل کے کروں گا۔ یا جب تک اس میں کوئی ظلم نہ ہو، او جور، کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو، او غدر، یا کوئی خیانت نہ ہو، او خلاف للقرآن، جب تک کہ اس بیع میں قرآن کی خلاف ورزی نہ ہو، او خلاف للعلم، اور جب تک کہ اس بیع میں علم کی یعنی کہ احادیث کی خلاف ورزی نہ ہو۔ تو یہ ہے جی مسئلہ نمبر 87۔ اس میں سب سے پہلے تو امام بربہاری کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے بازار میں، ان کی منڈی میں جب آپ کو چیز خریدیں یا بیچیں تو وہ حلال ہے، شرط یہ ہے کہ اس کی بیع کی گئی ہو کتاب و سنت کے احکام کے مطابق۔ تو یہاں پہ 2 چیزیں ہو گئیں۔ نمبر 1، بیع کہاں پہ ہو رہی ہو؟ مسلمانوں کے بازار میں۔ اب مسلمانوں کے بازار میں آپ امید رکھیں گے مسلمانوں سے کہ انہوں نے گڑبڑ نہیں کی ہوگی، حلال چیز بیچ رہے ہوں گے، حرام چیز بیچ نہیں رہے ہوں گے۔ گویا کہ مسلمان ملک کے گوشت مارکیٹ میں جب آپ گوشت خریدنے جائیں تو آپ خرید سکتے ہیں، یہ سوچ کر کہ چونکہ بیچنے والے مسلمان ہیں، امید ہے کہ ذبح کرتے ہوئے انہوں نے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھا ہوگا، اور امید ہے کہ یہ گوشت بکرے کا ہوگا، یہ گدھے کا نہیں ہوگا، کتے کا نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کسی جگہ آپ کو ایسے دلائل ملیں، ایسے اشارے ملیں، ایسی معلومات ملیں کہ اس بازار میں یا اس شاپ میں کوئی صاحب وہ گوشت بیچتے ہیں جو حلال نہیں ہے، تو وہاں پہ آپ خبردار ہو جائیں گے، وہاں پہ آپ توجہ کریں گے، وہاں پہ آپ احتیاط کریں گے۔ لیکن عام حالات میں مسلمانوں کے بازار میں جو بیع کی جائے وہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ ایک مسلمانوں کے بازار میں ہو، نمبر 2 کتاب و سنت کے احکام کے مطابق بیع کی گئی ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے ہر بیع کو حلال قرار دیا ہے اور اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو ہر بیع حلال ہے، قرآن نے بیان کر دیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث کے ذریعے بتا دیا کہ یہ والی بیع حرام ہے، یہ والی بیع حلال نہیں ہے۔
تو جب تک شریعت خود بیان نہ کرے کہ یہ بیع حرام ہے، ہمارے پاس یہ اصول رہے گا کہ ہر بیع کیا حلال ہے۔ اگر کوئی کسی بیع کو حرام کہتا ہے تو دلیل وہ دے گا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 ہے، 275۔ تو اب مثال کے طور پہ آپ مسلمانوں کے بازار میں جاتے ہیں، وہاں پہ شاپ ہے مثال کے طور پہ سائیکلوں کی، تو آپ کہہ رہے ہیں جناب والا یہ سائیکل میں خریدنا چاہتا ہوں لیکن مجھے بتائیں کہیں چوری کا تو نہیں ہے؟ بھی آپ کو یہ پڑتال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں اگر آپ کو کسی نے معلومات دی تھی کہ اس شاپ کا مالک، اس دکان کا مالک چوری کا مال بیچتا ہے، یا لوگوں میں مشہور ہے کہ اس بازار میں چوری کا مال لایا جاتا ہے، وہاں پہ آپ احتیاط کریں گے، لیکن عام حالات میں آپ کو تفتیش اور پڑتال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ امام بربہاری نے کہا ہے کہ جو بھی بیع کتاب و سنت کے احکام کے مطابق کی جائے وہ حلال ہے۔ تو اب یہاں پہ میں بیان کرنا چاہوں گا کہ درست بیع کی کیا شرائط ہیں، وہ بیع جو شریعت کے مطابق ہے اس کی کیا شرائط ہیں۔ یہ میں کہاں سے بیان کروں گا؟ میرے پاس جو کتاب ہے اس کا نام ہے الملخص الفقہی، یعنی کہ اس میں فقہ کے احکام خلاصے کے طور پہ بیان کیے گئے، اختصار کے طور پہ بیان کیے گئے ہیں، اور میری معلومات کے مطابق اس کتاب کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، اگرچہ مجھے اب یاد نہیں ہے کہ کس نے ترجمہ کیا اور کہاں سے ترجمہ چھپا، لیکن بر عربی میں نام کیا الملخص الفقہی۔ اس کے رائٹر کون ہیں، مؤلف کون ہیں؟ شیخ ڈاکٹر صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان، یعنی کہ سعودی عرب کی جو فتویٰ دینے کے لیے مستقل کمیٹی ہے اس کے یہ ممبر ہیں، اور ابھی تک حیات ہیں، بزرگ ہیں، سفید داڑھی والے ہیں۔ ان کا سعودیہ میں بہت ہی مقام و مرتبہ ہے، بہت ہی علمی مقام ہے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کسی بھی شخصیت کی ہر بات کو حرف آخر نہیں سمجھتے۔ یہ بات میں نے کیوں کہی ہے کہ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی۔ چند دن پہلے میرے پاس ایک کلپ آیا، اس کلپ میں ایک سعودی عالم دین یہ کہہ رہے تھے کہ سجدے کی حالت میں آپ اپنے دونوں پاؤں آپس میں نہیں ملائیں گے۔ کیونکہ اس بارے میں جو حدیث آتی ہے وہ ضعیف ہے۔ یہ گفتگو کس سے نقل کی گئی؟ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے، اور ہم شیخ ابن باز کی بڑی قدر کرتے ہیں، دل سے ان سے محبت کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یوں لگتا ہے اس زمانے میں اللہ کے ولی تھے، نابینا تھے، لیکن اللہ نے ان سے خیر کا بہت سا کام لیا۔ لیکن کیا شیخ ابن باز کی ہم ہر بات مانتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ وہ حدیث جو ابن خزیمہ اور دیگر کتب حدیث میں آتی ہے کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ایک رات میں اٹھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بستر پہ موجود نہیں تھے، تو میں آپ کو تلاش کرنے لگی، تلاش کرتے کرتے، یعنی کہ اندھیرا تھا، لوگ کیا کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور تھے، جہاں پہ ہوتے تھے روشنی ہوتی تھی، سوئی بھی نظر آ جاتی تھی، لیکن یہاں پہ سیدہ عائشہ آپ کو تلاش کر رہی ہیں ہاتھوں کے ذریعے، تو کہتی ہیں جب میرا ہاتھ آپ کو لگا تو آپ کے پاؤں پہ لگا اور آپ سجدے میں تھے، اور آپ کے پاؤں آپس میں ملے ہوئے تھے، جڑے ہوئے تھے، اور یہی سنت طریقہ ہے۔ اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، اور دیگر بہت سے ائمہ حدیث نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو ایسے موقع پہ جب اختلاف ہو تو ہم نے کسی کی تقلید نہیں کرنی، ہم نے حق دیکھنا ہے۔ تو حق بات کیا ہے کہ سجدے میں پاؤں آپس میں ملائے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ شیخ صالح فوزان ہیں، یہ میں نے وضاحت اس لیے کی ہے کہ ان کی کتاب سے میں چند چیزیں پیش کرنے لگا ہوں۔ اب ممکن ہے کل کو کوئی کہے مجھ سے جناب وہ شیخ صالح فوزان جن پہ آپ اعتماد کرتے ہیں انہوں نے تو یہ بات بھی کہی ہے، وہ بھی مانیں۔ نہیں بھائی، ہم مقلد نہیں ہیں، ہمارا یہ کہنا ہے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ جب قرآن آ جائے، صحیح حدیث آ جائے، وہاں پہ کسی بزرگ کا فتویٰ اور قول نہیں چلے گا۔ تو بہرحال اب آتے ہیں شیخ صالح فوزان کی طرف۔ کہتے ہیں بیع کے درست ہونے کے لیے چند شرائط ہیں۔ بیع
کے درست ہونے کے لیے کیا ہیں؟ چند شرائط ہیں. آپ کی شاپنگ کے ٹھیک ہونے کے لیے، شریعت کے لحاظ سے درست ہونے کے لیے چند شرائط ہیں. کہتے ہیں کچھ شرائط وہ ہیں جن کا تعلق ہے بیع کرنے والوں سے. ایک آدمی چیز بیچ رہا ہوگا، دوسرا خرید رہا ہوگا. کچھ شرائط ان دونوں میں پائی جانی ضروری ہیں، اور کچھ شرائط وہ ہیں جو اس مال میں پائی جانی ضروری ہیں جس مال پہ معاہدہ ہو رہا ہے، جس کی بیع ہو رہی ہے. ان شرائط میں سے کوئی بھی شرط اگر غیر موجود ہوگی تو بیع ٹھیک نہیں ہوگی، غلط ہوگی وہ بیع. چنانچہ بیع کرنے والوں میں کیا شرط ضروری ہے کہ وہ دونوں اپنی رضامندی سے یہ بیع کر رہے ہوں، کسی کے اوپر زبردستی نہ کی جا رہی ہو، کسی کے گردن پہ پسٹل رکھ کر یا چھری رکھ کر یہ نہ کہا جائے کہ اپنا مکان بیچو. اگر اس انداز سے کسی سے مکان خریدا جائے گا تو وہ بیع درست، شریعت کے لحاظ سے وہ بیع غلط ہے. معذرت، آج مجھے ذرا زکام ہے. اور آج کل ایسا بہت ہو رہا ہے. یہ جو جدید سوسائٹیاں بنائی جاتی ہیں، یہ کہاں بنائی جاتی ہیں؟ بڑے شہروں کے دائیں بائیں. اب دائیں بائیں زمینیں کن کی ہوتی ہیں؟ عام سادہ غریب لوگوں کی اور کسانوں کی. تو یہ لوگ جو ہیں نئی سوسائٹی جب بنانے لگتے ہیں، نیا ٹاؤن آباد کرنے لگتے ہیں، تو ان لوگوں سے زمینیں خریدتے ہیں. چونکہ قیمت اچھی دیتے ہیں تو عام طور پہ لوگ زمین ان کو بیچ دیتے ہیں. لیکن کوئی کہتا ہے میں نہیں بیچوں گا، تو یہ اس کے اوپر پھر کیا کرتے ہیں؟ زبردستی کرتے ہیں، اور یہ غلط ہے. تو بیع میں اگر زبردستی کی جائے گی تو بیع باطل ہے، شریعت کے لحاظ سے غلط ہے، درست نہیں ہے. کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انما البیع عن تراض، درست بیع وہ ہوتی ہے، شرعی بیع وہ ہوتی ہے جو باہمی رضامندی سے ہو. اس حدیث کو بیان کرنے والوں میں ایک امام ابن ماجہ ہے، اور ابن ماجہ میں اس کا نمبر ہے 2185 2185. اور اس شرط کی اصل ہمیں قرآن سے بھی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. اے ایمان والو، تمہیں آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے کھانے کی اجازت، ہاں اگر تمہاری آپس میں باہمی رضامندی سے تجارت ہو رہی ہے، کاروبار ہو رہا ہے، تو شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 29. البتہ اس شرط سے ایک چیز مستثنا ہے. وہ کیا؟ کسی آدمی پہ قرضہ ہے، وہ لوگوں کا قرضہ دیتا نہیں ہے، لوگ اس کی شکایت لے کر جاتے ہیں کس کے پاس؟ حکومت کے پاس، عدالت کے پاس. تو عدالت فیصلہ سناتی ہے کہ اس کا پلازہ، اس کا پلاٹ، اس کی زمین، اس کی گاڑی بیچی جائے اور پیسے ان کو ادا کیے جائیں جن کا اس نے قرض دینا ہے. تو یہ جائز ہے، کیونکہ یہ کام کون کر رہی ہے؟ حکومت کر رہی ہے، اور درست کر رہی ہے، کیونکہ لوگوں کا مال اس کے ذمہ ہے اور یہ دے نہیں رہا. تو یہاں پہ جو زبردستی ہے یہ ناجائز زبردستی نہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ پہلی شرط تھی. تو پہلی شرط پھر کیا ہوئی تھی؟ کہ فریقین باہمی رضامندی سے وہ بیع کر رہے ہوں. نمبر 2، کہ ان دونوں میں سے ہر کوئی ایسا ہو جس کو شریعت کی طرف سے بیع کرنے کی اجازت ہو. یعنی کہ کوئی مینٹل نہ ہو. یہ نہیں کہ مجھے کوئی مینٹل مل جائے اور اس کے ہاتھ میں مثال کے طور پہ سونے کی کوئی چین وغیرہ ہو اور وہ مجھے 100 روپے میں بیچ رہا ہو اور میں کہوں ٹھیک ہے جی، وہ اس کی مرضی ہے، وہ بیچ رہا ہے بس ٹھیک ہے. نہیں، مینٹل کو شریعت نے بیع کرنے کی، چیز خریدنے بیچنے کی اجازت نہیں دی. اب وہ تو مینٹل ہے، اس سے کوئی سوال نہیں کرے گا، سوال مجھ سے ہوگا کہ آپ نے مینٹل کے ساتھ یہ بیع کیوں کی. تو دوسری شرط کیا ہے؟ کہ دونوں بیع کرنے والے وہ ہوں جن کو شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ بیع کر سکتے ہیں. تو اس سے مراد کیا ہے؟ کہ کوئی مینٹل نہ ہو، چھوٹا بچہ نہ ہو،
مثال کے طور پہ کسی گھر سے بچانے کے لیے والد صاحب کا مہنگا موبائل اٹھا کر، اب اچھے موبائل کتنے میں مل رہے ہیں جی؟ لاکھ میں، 1.5 لاکھ میں، اور باہر کوئی اس کو جناب 100 روپے دے یا ٹافیاں دے اور اس سے موبائل لے لے اور کہے جناب آپ کے بچے میرے ساتھ بیع کی ہے. نہیں، ایسی بیع کا اعتبار نہیں ہوگا. تیسرے نمبر پہ یہ آپس میں بیع کرنے والے وہ چیز جس پہ بیع ہو رہی ہے اس کے مالک ہوں یا مالک نے ان کو اپنا وکیل مقرر کیا ہو. یہ شرط کہاں سے آئی؟ کیونکہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لا تبع ما لیس عندک، کہ حکیم وہ چیز نہ بیچو جو تمہارے پاس نہیں ہے. یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں جاوید بھائی، آپ کا موبائل ہے، وہ ان کو پسند آ گیا. آپ کا نام کیا جی؟ ابرار بھائی. جاوید کا موبائل ابرار کو پسند آ گیا، ابرار نے مجھے بتایا، تو میں کہوں جی کتنے میں خریدنا چاہتے ہیں آپ بتائیں؟ وہ کہتے ہیں جی 50,000 میں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جی، ہوگی بیع پکی. اب بیع پکی کرنے کے بعد پھر میں جاوید سے کہہ رہا ہوں یار مجھے یہ موبائل بیچ دو، تو یہ غلط ہے، کیونکہ جب میں نے بیع موبائل کی ہے تب میں اس کا مالک نہیں تھا، تو یہ غلط ہے. تو آپ وہ چیز نہیں بیچ سکتے جس کے آپ مالک نہ ہوں. تو کتنی شرطیں ہو گئی ہیں؟ 3. پہلی شرط یہ ہے کہ فریقین یعنی کہ دونوں جو ہیں بیع کرنے والے وہ باہمی رضامندی سے بیع کریں. نمبر 2، دونوں ایسے ہوں کہ جن کو شریعت کی طرف سے بیع کرنے کی اجازت ہو. تیسرے نمبر پہ دونوں جو ہیں اس چیز کے مالک ہوں جس کی بیع کر رہے ہیں. پیسہ دینے والا پیسے کا مالک ہو اور موبائل بیچنے والا، گاڑی بیچنے والا، موٹر سائیکل بیچنے والا، زمین بیچنے والا اس چیز کا مالک ہو. اب کچھ شرائط اس چیز میں ہیں جس کی بیع ہو رہی ہے. پہلے نمبر پہ شرط یہ ہے کہ وہ ایسی چیز ہو جس سے فائدہ اٹھانے کی شریعت نے اجازت دی ہو. چنانچہ شراب کی بیع جائز نہیں ہے. شریعت نے اجازت دی ہے جی شراب پینے کی، شراب سے فائدہ اٹھانے کی شریعت نے اجازت نہیں دی. ادھر سے تو اس لیے شراب کی بیع کرنا غلط ہوگا. خنزیر کی بیع کرنا غلط ہوگا. میوزک کے آلات، موسیقی کے آلات کی بیع کرنا غلط ہوگا. مردار کی بیع کرنا غلط ہوگا، کیونکہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام، کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کی بیع کو حرام قرار دیا ہے اور مردار کی بیع کو حرام قرار دیا ہے اور خنزیر کی بیع کو حرام قرار دیا ہے اور بتوں کی بیع کو بھی حرام قرار دیا ہے. یعنی کہ آپ کسی سے مجسمہ خریدیں تو یہ غلط ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. بخاری میں اس کا نمبر ہے 2236 2236. دوسرے نمبر پہ وہ چیز جس کی آپ بیع کر رہے ہیں. بیع 2 چیزوں پہ ہوتی ہے نا، ایک چیز آپ بیچ رہے ہیں اور دوسری چیز آپ لے رہے ہیں پیسے، اور پیسوں کے علاوہ بھی کچھ چیز ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو گاڑی بیچتا ہوں موبائل کے بدلے میں، سائیکل بیچتا ہوں موبائل کے بدلے میں. تو بہرحال ایک چیز، یہ 2 چیزیں ہو گئیں. تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہوں جن کو آپ اپنے ساتھی کو دینے کی طاقت رکھتے ہوں، اس کے حوالے کرنے کی طاقت رکھتے ہوں. مثال سے بات واضح ہو جائے گی. مثال کے طور پہ میری گاڑی ہو جاتی ہے چوری، گاڑی کیا ہو گئی ہے؟ چوری، اور مجھے تو نہیں مل رہی. اب میں جاوید بھائی سے بیع کر لیتا ہوں
کہ میری گاڑی تھی 15 لاکھ کی، اگر آپ خریدیں، تلاش کر لیں، آپ کے پولیس والوں سے تعلقات ہیں، تو ٹھیک ہے میں آپ کو 15 لاکھ میں بیچتا ہوں اور 10 لاکھ میں بیچتا ہوں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو یہ جب چیز بیع ہو رہی ہے، کیا میں اس گاڑی کو ان کے حوالے کرنے کی طاقت رکھتا ہوں؟ بالکل نہیں رکھتا۔ تو یہ بیع کیا ہے؟ غلط ہے۔ ہوا میں اڑنے والا پرندہ، میں آپ سے کہتا ہوں کتنے میں خریدیں گے یہ کبوتر آپ مجھ سے؟ اب بیع پکی کرنے کے بعد اب میں اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں، تو یہ غلط ہے، کیونکہ جب بیع ہوئی تھی تب میں اس کبوتر کو آپ کے حوالے کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا۔ تیسرے نمبر پہ کہ دونوں چیزیں جن کی بیع ہو رہی ہے یہ واضح طور پہ معلوم ہوں فریقین کو، یعنی کہ ان میں جہالت نہ ہو، غرر نہ ہو۔ اس کی مزید تفصیلات آگے آئیں گی، لیکن فی الحال ایک مثال دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ کسی جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی بیع کر لینا۔ یہ ابھی تمہیں پتہ ہی نہیں بچہ کیسا ہوگا، لنگڑا ہوگا، کانا ہوگا، نر ہوگا، مادہ ہوگا، مذکر ہوگا، مؤنث ہوگا، میں کچھ نہیں پتا۔ یا آپ کی بھینس کڑی ہے اور میں کہتا ہوں آپ کی بھینس کے تھنوں میں جو دودھ ہے یہ مجھے بیچ دیں آپ کتنے میں، 1000 روپے میں۔ اب پتہ نہیں کتنا دودھ ہے کتنا نہیں ہے، تو یہ صورتحال جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ بیع کی شرائط ہیں جن کا خیال رکھنا ہوگا کوئی چیز بیچتے ہوئے اور خریدتے ہوئے۔ تو امام بربہاری کہتے ہیں وَعْلَمْ، یہ بات جان لیں، ان الشراء والبیع، کوئی چیز خریدنا اور بیچنا، حلال، یہ حلال ہے، یہ درست ہے، ما بیع فی اسواق المسلمین، جب تک کہ اس کی بیع کی جائے مسلمانوں کی مارکیٹ میں، مسلمانوں کے بازار میں، ما بیع علی حکم الکتاب و سنہ، جب تک کہ اس کی بیع کی جائے کتاب و سنت کے احکام کے مطابق۔ تو اب یہاں پہ ایک شرط یہ بھی لگا دی ہے امام بربہاری نے، کتاب و سنت کے احکام کے مطابق بیع ہو۔ مثال کے طور پہ دو آدمی آپس میں راضی ہو جاتے ہیں حرام چیز کی بیع پہ، ایک شراب بیچنے والا دوسرا خریدنے والا، اب یہ دونوں راضی ہیں اس بیع پہ، تو کیا ان کی رضامندی کا اعتبار ہوگا؟ بالکل کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بیع کتاب و سنت کے احکام کے خلاف ہے۔ من غیر ان یدخلہ تغییر، بغیر اس کے کہ اس میں کوئی تبدیلی داخل ہو، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر، یا اس کو آپ پڑھیں گے تغریر، بغیر اس کے کہ اس میں کوئی کیا ہو، غرر ہو۔ اب غرر کس کو کہتے ہیں اس کی وضاحت ذرا میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیونکہ عام طور پہ ہم جو بیع کر رہے ہیں ان میں غرر ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے غرر کہتے کس کو ہیں؟ غرر کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں، دھوکہ، کسی چیز کو خطرے میں ڈالنا، ہلاکت میں ڈالنا۔ تو اب جو غرر کی بیع ہے اس کی مثالیں کیا ہیں؟ غرر جو ہے یہ کبھی ہوتا ہے قیمت میں اور اس کی مقدار میں۔ مثال کے طور پہ کوئی چیز بیچنا 2 قیمتوں پہ، کتنی قیمتوں پہ؟ 2 قیمتوں پہ۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ موبائل میں آپ کو بیچ رہا ہوں، اگر آپ نقد لیں گے تو یہ 1.5 لاکھ کا ہے، اور اگر آپ قسطوں پہ لیں گے تو یہ 2 لاکھ کا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی، بات میری اور آپ کی ڈن ہوگی، پکی ہو گئی۔ اب میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نقد پہ لے رہا ہوں یا
یا ادھار پہ لے رہا ہوں. تو فی الحال اس موبائل کی کتنی قیمتیں ہیں؟ 2، یا 2 لاکھ یا 1.5 لاکھ. تو یہ غلط ہے کیونکہ اس موبائل کی قیمت میں غرر پایا جا رہا ہے، دھوکہ پایا جا رہا ہے، خطرہ پایا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے لڑائی ہونے کا خطرہ ہے. اور کبھی غرر کیسے ہوتا ہے کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں وہ وعدے نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کسی سے میری جیب میں جو بھی چیز ہے میں آپ کو 100 روپے میں بیچتا ہوں، اور آپ بھی کہتے ہیں چلو ویسے تو یہ آدمی امیر آدمی، اس کی جیب بھری رہتی ہے، کوئی نہ کوئی اچھی چیز ہی ہوگی، 100 روپے کی کیا حیثیت ہے؟ 100 روپے کی حیثیت آپ کے پاس، آپ کے ہاں ہو یا نہ ہو، آپ نے یہ حرکت کر کے اللہ کے دین کی خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ وہ چیز اس کی بیع کر رہے ہیں وہ معلوم ہے آپ کو. جیب میں جو کچھ بھی ہے جی، ممکن ہے ٹافیاں ہو، ممکن ہے موبائل ہو، ممکن ہے کوئی قلم ہو، ممکن ہے نقدی ہو، اور یہ چیزیں لوگ بہت پسند کرتے ہیں. اس سے ملتی جلتی چیزیں بیع آج کل ہمارے مارکیٹ میں چل رہی ہیں، اور اچھے بھلے دین والے لوگ بھی ایسی بیع کرتے ہیں. اور کبھی غرر کہاں سے ہوتا ہے کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں وہ تو معلوم ہے، لیکن اس کی مقدار اور اس کے اوصاف معلوم نہیں ہے. اس کی مثال پہلے دے چکا ہوں. بھینس کھڑی ہے آپ کی، اور میں کہتا ہوں کہ اس کے تھنوں میں جتنا بھی دودھ ہے وہ میں نے آپ سے خریدا کتنے میں؟ 100 روپے میں. اب یہ تو پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا ہوگا؟ دودھ، لیکن دودھ کتنا ہے کچھ پتہ نہیں. تو یہ غرر پایا جا رہا ہے، تو یہ کام درست نہیں ہے. اور کبھی غرر اس لحاظ سے ہوگا کہ جس چیز کی آپ بیع کر رہے ہیں اسے آپ دوسرے فریق کو دینے کی طاقت نہیں رکھتے، جیسا کہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے. مثال کے طور پہ سمندر میں جو مچھلیاں ہیں وہ میں آپ کو کہتا ہوں آپ مجھے بیچ دیں. بھی سمندر میں مچھلیاں پتہ نہیں کتنی ہیں کتنی نہیں ہیں. تو یہ غلط ہے، یہ اس انداز سے جو بیع کی جائے گی وہ غلط ہے. یا غرر اس لحاظ سے ہے کہ جہالت ہے، بات غیر واضح ہے. کس معاملے میں؟ کہ سودا تو ہو چکا موبائل کے اوپر یا موٹر سائیکل کے اوپر یا گاڑی کے اوپر یا پلاٹ کے اوپر یا گھر کے اوپر، لیکن کب میں آپ کو دوں گا یہ واضح نہیں ہے. یا آپ نے گاڑی لے لیا، پیسے مجھے کب دیں گے یہ طے ہی نہیں ہوا. کیا طے ہوا جی؟ میں آپ سے کہتا ہوں چلو جی آپ گاڑی لے جائیں، قیمت اس کی 6 لاکھ روپیہ ہے، جب آپ کے حالات ٹھیک ہوں آپ مجھے دے دیں. تو یہ بیع درست نہیں ہے، اس سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اب میں نے کیا کہا آپ سے؟ جب آپ کے حالات ٹھیک ہوں. اب ہو سکتا ہے کہ آپ شرم و حیا کے مالک ہوں اور آپ کہیں یار اس نے میرے ساتھ نیکی کی ہے تو میں نے اس کو تنگ نہیں کرنا، آپ 6 مہینے مجھے پیسے دے دیں. اور ممکن ہے کہ آپ کہیں لو جی معاہدہ یہ ہوا تھا کہ جب حالات ٹھیک ہوں، میں نے تو ابھی گھر بنانا ہے، بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، میرے بڑے منصوبے ہیں، 20-25 سال کے بعد دے دوں گا. لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ شریعت یہ شرائط مقرر کر کے ہمیں لڑائی سے بچانا چاہتی ہے. شریعت چاہتی ہے مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں، اور ہم بیع کرتے ہوئے میٹھے میٹھے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ میرے دوست ہیں کوئی بات نہیں، بعد میں لڑ رہے ہوتے ہیں، قتل تک معاملات چلے جاتے ہیں بعد میں. یا آپ مجھ سے گاڑی خریدتے ہیں اور میں کہتا ہوں گاڑی آپ کو ملے گی کب؟ اللہ معاف فرمائے مجھے مثال دینا پڑی ہے، اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو زندگی دے. میں کہتا ہوں گاڑی میں دوں گا تب جب میرے ابا جی فوت ہو جائیں گے، کیونکہ جب تک وہ زندہ ہیں انہوں نے گاڑی کے قریب نہیں آنے دینا. وہ فوت ہو جائیں گے تو میں آپ کو گاڑی بھیج دوں گا، پیسے آپ مجھے بھی دے دیں. تو یہ کیا ہوا جی؟ جب فوت ہو جائیں گے یہ تو کوئی وقت نہ پتہ نہیں وہ کب فوت ہوں. تو یہ غرر ہے، یہ جہالت ہے. تو اس قسم کی بہت سی مثالیں ہیں کس کی؟ غرر کی.
اور ہم لوگ ان چیزوں میں کیا کرتے ہیں؟ سستی کرتے ہیں، اور یہ درست نہیں ہے۔ تو امام بربہاری کہہ رہے ہیں کہ یہ بات جان لیں کہ ان الشراء والبیع، جو چیز آپ خریدیں اور بیچیں، ما بھی فی اسواق المسلمین حلال، جب تک اس کی بیع مسلمانوں کے بازار میں ہو رہی ہے وہ حلال ہے۔ لیکن ایک شرط ساتھ اور ہے، پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمانوں کے بازار میں۔ دوسری ما بھی علی حکم الکتاب و سنہ، کتاب و سنت کے احکام کے مطابق وہ بیع کی جائے۔ من غیر یدخلہ التغریر، اس میں غرر نہیں ہونا چاہیے۔ غرر کا معنی آپ جان چکے ہیں، یعنی کہ بیع کو رسک میں ڈال دینا، خطرے میں ڈال دینا، جہالت ہونا اس میں۔ او ظلم او جور، اور بغیر اس کے کہ اس میں کوئی ظلم و زیادتی ہو۔ ظلم و زیادتی کیا ہے؟ کہ آپ کسی کو بیع کرنے پہ کیا کریں؟ مجبور کر دیں۔ او غدر، یا کیا اس میں کوئی خیانت ہو، اور اس بارے میں آپ نے حدیث سنی ہوگی، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی نہیں ہے، معذرت کے ساتھ ترمذی کی ہے، اور نمبر ہے 1315 1315، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ کہاں گئے؟ بازار میں گئے، مارکیٹ میں گئے، اور ایک آدمی وہاں پہ گندم بیچ رہا تھا۔ آپ نے اس کی گندم میں اپنا ہاتھ ڈالا تو آپ کا ہاتھ جب باہر نکلا تو وہ کیا ہو چکا تھا؟ گیلا ہو چکا تھا، تر ہو چکا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ نیچے والی گندم گیلی تھی، اس میں پانی تھا۔ تو آپ نے کہا او گندم بیچنے والے، یہ تو نے کیا حرکت کی ہے؟ تو کہنے لگا اللہ کے رسول علیہ السلام بارش آئی تھی تو یہ بارش کا پانی ہے، یعنی کہ میں نے نہیں ڈالا، بارش کا پانی ہے۔ تو آپ نے کہا تو نے گیلی گندم کو اوپر کیوں نہ رکھا تاکہ خریدنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ نیچے والی گندم کیا ہے؟ گیلی ہے۔ یہ ہوتی ہے مسلمان کی بیع۔ مسلمان کی بیع یہ ہے کہ وہ گاڑی کے عیب خود بتاتا ہے بیچتے ہوئے، ایک اس میں عیب یہ ہے، ایک اس میں یہ ہے، ایک اس میں یہ ہے۔ لیکن آج کل جو غلط لوگ ہیں وہ تو چھپاتے ہیں، اور جو نیک لوگ ہیں وہ بھی بتاتے نہیں ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ جی گاڑی آپ کے سامنے، آپ خود دیکھ لیں۔ بھئی آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کیا عیب پایا جاتا، آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گندم والے سے کہا تھا، گندم بیچنے والے سے، کہ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے، جو غش کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہو سکتی ہے خیانت کی، کہ میں نے آپ کے ساتھ بیع کی ہے کہ آپ مجھے 100 کلو گندم دیں گے اور میں آپ کو مثال کے طور پہ 10,000 روپیہ دوں گا، اور آپ نے مجھے گندم کتنی دی ہے؟ 95 کلو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس نے کون سی تولنی ہے۔ تو یہ کیا خیانت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ تو اللہ رب العزت نے کہا ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو جب کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں، اور جب لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ امام برباری اس کے بعد کہتے ہیں او خلاف للقرآن، یعنی کہ امام برباری پہلے کہہ چکے تھے کہ مسلمانوں کے بازار میں جو بھی آپ بیع کریں گے وہ حلال ہوگی جب تک کہ کتاب و سنت کے احکام کے مطابق ہو۔ پھر بتایا کہ وہ غلط کیسے ہوگی؟ جب اس میں غرر ہو، یا اس میں کوئی ظلم و زیادتی ہو، یا اس میں کوئی خیانت ہو، او خلاف للقرآن، یا اس میں قرآن کی مخالفت ہو۔ قرآن نے شراب کو کیا قرار دیا؟ حرام قرار دیا ہے۔ قرآن نے جوے کو حرام قرار دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ شراب اور جوا اور پانسے کے تیر اور آستانے یہ گندی چیزیں ہیں، شیطان کے اعمال ہیں، تم ان سے دور رہو تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ شیطان شراب کے ذریعے، جوے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی ڈالنا چاہتا ہے، عداوت ڈالنا چاہتا ہے، تو کیا تم لوگ ان چیزوں سے بعد آ جاؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دیا،
اب ان کی کوئی بیع کرتا ہے تو غلط کر رہا ہے، قرآن کے خلاف ہے یہ بیع۔ ایسے ہی جوئے والے سارے کام، مثال کے طور پہ پرائز بانڈ، یہ جوا ہے، اس میں سود بھی ہے جوا بھی ہے۔ انشورنس، بیمہ، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں سود بھی ہوتا ہے، اس میں جوا بھی ہوتا ہے، اور قرآن نے سود سے بھی منع کیا ہے اور جوے سے بھی منع کیا ہے۔ تو امام بربہاری کی گفتگو آخر میں ایک دفعہ پھر سن لیں، کہتے ہیں یہ بات جان لیں کہ ان الشراء والبیع، کہ کوئی چیز خریدنا اور بیچنا یہ حلال ہے جب تک بیع مسلمانوں کے بازار میں ہو، اور جب تک یہ بیع کتاب و سنت کے احکام کے مطابق ہو، بغیر اس کے کہ اس میں کوئی غرر داخل ہو، یا ظلم و زیادتی داخل ہو، یا خیانت داخل ہو، یا اس میں قرآن کی خلاف ورزی ہو، او خلاف للعلم، یا اس میں علم کی یعنی کہ احادیث کی خلاف ورزی ہو۔ مثال کے طور پہ بت ہیں، ان کی بیع کو کس نے حرام قرار دیا؟ احادیث نے۔ تو بہت سے امور ہیں جن کی بیع کو شریعت حرام قرار دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ بلی آپ خرید سکتے ہیں، بلی کی قیمت آپ لے سکتے ہیں، نہیں، شریعت اسے منع کرتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی احادیث کی وجہ سے بلی خریدنے کی جو بیع ہے وہ غلط ہوگی، کتا خریدنے کی بیع غلط ہوگی، الا یہ کہ کتا اس مقصد کے لیے ہو جس مقصد کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے، کھیتی باڑی کے لیے، کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے، جانوروں کی حفاظت کے لیے، یا شکار کے لیے۔ ان تین امور کے لیے کتا اگر خریدا جائے تو اس میں اختلاف ہے کہ وہ خریدنا جائز ہے یا نہیں جائز، امید ہے کہ انشاءاللہ وہ جائز ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ کتا خریدنا، بیچنا، اس کی قیمت وصول کرنا، یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ تو جس بیع سے قرآن نے منع کیا وہ بھی غلط، اور جس بیع سے احادیث نے منع کیا وہ بھی غلط۔ اور جس بھی بیع میں غرر آ جائے، جہالت آ جائے، وہ چیز واضح نہیں ہے جو آپ بیچ رہے ہیں، یا اس کی قیمت واضح نہیں ہے، یا کب دیں گے یہ واضح نہیں ہے، یا چیز واضح ہے تو اس کے اوصاف واضح نہیں ہے۔ گاڑی دی میں آپ کو بیچ رہا ہوں، کون سی گاڑی دی؟ کوئی پتہ نہیں۔ گاڑی تو سستی سے سستی مل جاتی، مہنگی سے مہنگی بھی مل جاتی ہے۔ تو ایسی جتنی بھی شکلیں ہیں بیع کی، ان میں غرر پایا جاتا ہے، جہالت پائی جاتی ہے، تو ایسی بیع جو ہے وہ غلط ہوگی، یا جس میں قرآن کی خلاف ورزی ہو یا احادیث کی۔ اب اس کے بعد مسئلہ نیا ہے، اس پہ کافی وقت لگ جائے گا اور وقت کم ہے، اس لیے میں آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کل مزید گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔